ویلکم ٹو دا چینل ویلکم ٹو دا چینل فزیکل ایجوکیشن ود زاہد، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زاہد محمود۔ آج ہم بات کریں گے ٹریننگ میتھڈس ان فزیکل ایجوکیشن۔ اسپورٹس کے اندر ٹریننگ میتھڈس کون کون سے استعمال کرتے ہیں، ان کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اور اس کا میتھڈ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فوائد کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 پہ ہے انڈیورنس ٹریننگ۔ انڈیورنس ٹریننگ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ امپروو کارڈیو واسکولر فٹنس اینڈ اسٹیمنا۔ کارڈیو واسکولر فٹنس یہی ہے کہ آپ کی باڈی کو کنٹینیوسلی جو مسل یا گروپ آف مسلز ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ان کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ خون کی سپلائی ہو، ان کو خوراک ملے، اور آپ کے جو ریسپیریٹری سسٹم ہے وہ کنٹینیوسلی آپ کی باڈی کو آکسیجن پرووائڈ کرے۔ میتھڈس کیا ہے جی؟ لانگ ڈسٹینس رننگ، اس کے لیے آپ لمبی دوڑ کر اس انڈیورنس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، سائیکلنگ سے کر سکتے ہیں، سوئمنگ سے کر سکتے ہیں، یا پھر آپ انٹرول ٹریننگ سے کر سکتے ہیں۔ اس کے فوائد کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں؟ انہینس ایروبک کیپیسٹی اینڈ ڈیلیئنگ فٹیگ۔ اس سے آپ کی ایروبک کیپیسٹی بڑھتی ہے۔ ایروبک کیپیسٹی یہی ہے کہ اپنے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایروبک انرجی سسٹم تب کام کرتا ہے جب آپ کی باڈی اس کو آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے انرجی پروڈکشن کے لیے۔ تو جب بھی کوئی ایونٹ 2 منٹ سے زیادہ ڈیوریشن کا ہوگا کنٹینیوس، تو اس میں آپ کا جو ایروبک سسٹم ہے وہ انرجی پرووائڈ کرے گا، اور وہ آکسیجن کو استعمال کرتے ہوئے کرے گا۔ تو اس سے انڈیورنس سے ایک ایروبک جو کیپیسٹی ہے وہ انہینس ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسٹرینتھ ٹریننگ کی، تو اس کے آبجیکٹیوز ہیں جی، انکریز مسل اسٹرینتھ اینڈ پاور۔ یہ مسل کی اسٹرینتھ بھی بڑھاتا ہے اور اس کی پاور بھی بڑھاتا ہے۔ پاور اس کی کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور ریزسٹنس کرنا، کسی مزاحمت کے خلاف جو آگے سے اس کو مزاحمت کرنا، اور تھوڑے ٹائم کے اندر میکسیمم قوت پیدا کرنا، یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ اسٹرینتھ ٹریننگ سے امپروو ہوتی ہیں۔ اس کے طریقہ کار کون سے ہیں، میتھڈ کون سے؟ اس کے لیے ہم ویٹ لفٹنگ کا استعمال کر سکتے ہیں، ریزسٹنٹ بینڈ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، باڈی ویٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، پش اپ کر سکتے ہیں، اسکواٹ کر سکتے ہیں، پش اپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے فوائد کیا ہیں اس ٹریننگ کے؟ بلڈ مسل ماس، امپروو بون ڈینسٹی۔ اس سے آپ کا مسل کا ماس جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے، مسل بڑے ہوتے ہیں، ہڈیوں کی جو ڈینسٹی ہے وہ بڑھتی ہے، اور اوور آل اسٹرینتھ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ اگر ہم بات کریں تو یہ ہے فلیکسیبلٹی ٹریننگ۔ فلیکسیبلٹی مین لچک کی ٹریننگ۔ اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ امپروو رینج آف موشن ان جوائنٹس اینڈ ریڈیوس رسک آف انجری۔ رینج آف موشن سے مراد ہے کسی بھی جوائنٹ کی کہ وہ کس اینگل تک موومنٹ، فریلی موومنٹ کر سکتا ہے، وہ اس کی رینج آف موشن کہلاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ شولڈر جوائنٹ جو ہے آپ کا، اسکیپولا جوائنٹ 360 ڈگری پر موو کر سکتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ موویبل جوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ہپ جوائنٹ ہے، اور اس سے پھر آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ فلیکسیبلٹی ٹریننگ جب آپ کرتے ہیں تو پھر انجری کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ میتھڈس، طریقہ کار کون سا اپنا سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ اسٹیٹک اسٹریچنگ ہے، ڈائنامک اسٹریچنگ ہے، یوگا ہے۔ تو یعنی آپ کھڑے اسٹریچنگ کر سکتے ہیں، موو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں اسٹریچنگ۔ آپ یوگا کا استعمال کر سکتے ہیں، تو بہت ساری ایکسرسائز آپ فلیکسیبلٹی کی کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ اسپیڈ اینڈ ایجیلٹی ٹریننگ۔ اس کے آبجیکٹیو ہیں انہانس کوئکنیس اینڈ ایبلٹی ٹو چینج ڈائریکشن لیبلٹی۔ نمبر 1 پہ ہے کہ کوئکنیس، پھرتی، ایجیلٹی لے کے آنا، پھر آپ نے ڈائریکشن کو چینج کرنا ود بیلنس ود ایکویلبرم۔ اگر آپ ڈائریکشن چینج کرتے ہو گر جاتے ہیں تو یہ آپ کا، ہم اس میں آپ کی پھرتی نہیں کہہ سکتے، اس کو ایجیلٹی نہیں کہہ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے جی اسکل اسپیسیفک ٹریننگ۔
اب اسکل اسپیسیفک کوئی بھی ٹریننگ ہو سکتی ہے. اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ ڈیولپ ٹیکنیکل اسکلس اسپیسیفک ٹو اسپورٹس. کسی اسپورٹس کے والے سے، یعنی اگر آپ ہاکی کے پلیئر ہیں تو اس میں آپ کا ہٹ ہے، پش ہے، اسکوپ ہے، ڈربلنگ ہے، فلک ہے. تو یہ ساری کی ساری اسکلز ہیں کسی بھی گیم کی، اس سے ریلیٹڈ ٹریننگ ہو سکتی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے ہم میں نے آپ کو بتایا کہ ڈربلنگ ان سوکر، شوٹنگ ان باسکٹ بال، یا کسی بھی گیم کی جو بنیادی اسکلز ہیں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کی ٹریننگ ہو سکتی ہے. پلائیمیٹرک ٹریننگ ہے. اس کے آبجیکٹو ہیں کہ ڈیولپ ایکسپلوسو پاور اینڈ اسٹرینتھ. ایکسپلوسو پاور دھماکے دار، یعنی کسی چیز سے، جیسے ویٹ لفٹنگ کے اندر دیکھا کہ آپ نے کسی ویٹ کو اچانک سے اٹھانا اور پھر اوپر کرنا اور پھر نیچے، یعنی یہ وہ کچھ لمحوں کے لیے وہ میکسیمم فورس جنریٹ کرنا جو ہے وہ ایکسپلوسو آپ اس کو بول سکتے ہیں. اس کے میتھڈ کون سے ہیں جی؟ جمپنگ ایکسرسائز، باکس جمپ، میڈیسن بال تھرو. پلائیمیٹرک ٹریننگ عموماً جو جمپر ہیں اور جو والی بال کے کھلاڑی ہیں انہیں بھی دی جاتی ہے. بینیفٹس: انہینسز مسکولر پاور اینڈ نیورو مسکولر کوآرڈینیشن. ایک تو آپ کی مسل کی پاور بڑھتی ہے اور دوسرا اعصاب اور عضلات کے اندر ہم آہنگی ہوتی ہے. نیکسٹ جی انٹرول ٹریننگ. اس کے آبجیکٹیوز ہیں کمبائن ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز ود پیریڈ آف ریسٹ اینڈ رول انٹینسٹی. انٹرول ٹریننگ میں ہوتا بھی یہی ہے کہ کبھی ہائی انٹینسٹی کی ہم ایکسرسائز کراتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ ریسٹ کے بعد کچھ وقت کے بعد ہم اس کو لو انٹینسٹی کی ایکسرسائز کراتے ہیں. اس کے میتھڈ کون کون سے ہیں؟ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ، ٹھیک ہے، سرکٹ ٹریننگ. بینیفٹس: بوسٹ کارڈیو ویسکولر فٹنس، برن کیلوریز اینڈ امپروو میٹابولک ریٹ. 3 کام ہے اس کے. پہلے تو آپ کی کارڈیو ویسکولر فٹنس جو ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے. آپ کا کنٹینیوسلی آپ کا بلڈ جو ہے وہ سپلائی دے گا اپنی باڈی کو، اور پھیپھڑے جو ہیں وہ آکسیجن کنزیوم کریں گے اور پرووائڈ کریں گے انرجی سسٹم کو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کیلوریز برن ہوں گی، اور آپ کا میٹابولک ریٹ جو ہے وہ ہاضمے کا جو ریٹ ہے اور جو آپ کی خوراک سے جو آگے ڈائٹ پیور فارم میں جو باڈی کے لیے قابل استعمال ہو اس کو بنانے کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. سرکٹ ٹریننگ امپروو اوور آل فٹنس بائی کمبائننگ اسٹرینتھ انڈورینس اینڈ فلیکسیبلٹی. یہ سوال آتا ہے اکثر. سرکٹ ٹریننگ جو ہے وہ اسٹرینتھ انڈورینس کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس میں اسٹرینتھ بھی امپروو کرتے ہیں اور انڈورینس بھی امپروو کرتے ہیں. میتھڈ: سیریز آف ایکسرسائز پرفارمڈ ان روٹیشن ود مینیمل ریسٹ. کم ریسٹ کے ساتھ آپ اسٹرینتھ کی ایکسرسائز بھی دہرا سکیں گے اس کے اندر، اور انڈورینس کی بھی. بینیفٹ: انہینس مسل انڈورینس، اسٹرینتھ اینڈ کارڈیو ویسکولر فٹنس. تو کارڈیو ویسکولر فٹنس تو انڈورینس کے لیے ہر صورت ہی چاہیے، تو یہاں اسٹرینتھ بھی امپروو ہوگی اور مسل انڈورینس بھی امپروو ہوگی. نمبر 9 پہ کراس ٹریننگ. ریڈیوس مونوٹونی اینڈ پریونٹ اوور یوز انجریز بائی انکارپوریٹنگ ویریس ٹائپس آف ایکسرسائز. بوریت دور کرنا، اکتاہٹ دور کرنا، اور ڈفرینٹ قسم کی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسرسائز ہم کر کے اوور یوز انجری سے بچ سکتے ہیں. یعنی حد سے زیادہ ایکسرسائز کریں گے تو اوور یوز انجریز کا شکار ہو جائیں گے. اس کی میتھڈ ہیں انگیجنگ ان ڈفرینٹ اسپورٹس اینڈ فزیکل ایکٹیویٹیز، سوئمنگ، سائیکلنگ، رننگ. فوائد اس کے ہیں جی: پرووائڈ بیلنس ورک آؤٹ، ریڈیوس انجری رسک اینڈ امپروو اوور آل فٹنس. تو بیلنس ورک آؤٹ جب ملتا ہے کراس ٹریننگ کے اندر تو اس میں انجرڈ ہونے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں اور اوور آل جو فٹنس ہے وہ بھی امپروو ہوتی ہے. نمبر 10 پہ ہے پیریوڈائزیشن. آبجیکٹیو: پلان ٹریننگ سائیکل ٹو آپٹیمائز پرفارمنس اینڈ ریکوری. ٹریننگ کے مختلف ادوار یعنی سیزن یا سائیکلز کے اندر تقسیم کرنے کا جو عمل ہے وہ پیریوڈائزیشن کہلاتا ہے. اور اس سے پھر طریقہ کار کیا ہے؟ ڈیوائڈنگ ٹریننگ انٹو فیزز: پریپریشن، کمپٹیشن، ٹرانزیشن، مائکرو، میزو، میکرو سائیکل. پھر اس کے فائدے کیا ہیں؟ پریونٹ اوور ٹائم، انہینس پرفارمنس اینڈ الاؤ فار پیک پرفارمنس ایٹ رائٹ ٹائم. تو یعنی اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کبھی کوئی ایونٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور اس جب آف سیزن ہوگا، ٹھیک ہے، جس کو بولا ہے پریپریشن ٹائم ہوگا، وہ کمپٹیشن کے اندر ہوں گے، ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر ہوں گے. ان تمام کے اندر ہم کھلاڑیوں کی ضرورت کے مطابق ان کی ٹریننگ ڈیزائن کرتے ہیں. اس سے پھر اوور یوز انجری سے بچ جاتے ہیں، اوور ٹریننگ سے بچ جاتے ہیں، اور پھر
آپ کہہ سکتے ہیں لو ٹریننگ سے بچ جاتے ہیں کہ آپ کم ٹریننگ کرتے ہیں. ایک پراپر میکانزم کے ساتھ ہم ٹریننگ کرتے ہیں تو پھر ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں. آگے جی ڈیزائننگ ہے ٹریننگ پروگرام. جب کبھی بھی ہم یہ سارے کے سارے پرنسپل جو ہیں ٹریننگ پرنسپل، ان کے لیے جب کبھی بھی ہم ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کریں گے تو ہم ان 5 چیزوں کو مد نظر، اسپیسیفسٹی، ہر گیم کے لیے ہر اسکل کے لیے اسپیسیفک ٹریننگ ہوگی. فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، والی بال ہو، ایک ٹریننگ سب کھلاڑیوں کو ہم نہیں دے سکتے. پروگریشن اوور لوڈ، ہم اس کو پروگریسولی آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن سے اپنی انٹینسٹی، فریکوینسی اور ٹائم ڈیوریشن کو، ایکسرسائز کی ٹائپ کو چینج کرتے جائیں گے لیکن گریجولی. اوور لوڈ کا پرنسپل یہی ہے کہ ہم اگر ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں تو 5 kg 10 kg 15 kg یہ کھلاڑی کی فٹنس کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ وہ اس کی فٹنس کتنی ہے. وہ ڈیلی کی بیس کے اوپر اس کو انکریز کرتا ہے یا ود ان ویک کرتا ہے. اس کے بعد ریکوری، ریسٹ اینڈ ریکوری بہت زیادہ ضروری ہے. ٹریننگ کا خاص پلان ہو، 3 سے 5 دن ٹریننگ ہو، اس کے درمیان وقفہ ہو، پراپر خوراک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اور نیند پوری ہو، ریسٹ پورا کیا جائے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے. انڈیویجولائزیشن، ہر شخص یونیک ہے اور دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، تو اس لیے جب کبھی ٹریننگ پروگرام ترتیب دیں گے تو پھر ہر کھلاڑی کو اس کا باڈی اسٹرکچر، اس کی اناٹمی، اس کی فزیولوجی، اس کی فٹنس، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہر کھلاڑی کے لیے ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرام ترتیب دیں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور